ہر محبت کو اللہ کی محبت کے نیچے رکھیں میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جس کی زندگی میں کتنی ٹربلز ہوں، کتنی مصیبتوں کا سامنا، یو ڈونٹ نو دی اسٹوری، یو ڈونٹ نو واٹ دے ہیو گون تھرو۔ اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنی نوافل میں کثرت کرتا ہے، چاہے وہ نفل ذکر ہے یا نفل عبادات، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ everyone. This is our topic for today. Becoming closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Making Allah your best friend. And اللہ کا خلیل بننا، اللہ کا دوست بننا۔ ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ اہلین من الناس، اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگوں میں سے فیملی والے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ من ہم، کون ہے وہ؟ کہا کہ اہل القرآن، اہل اللہ و خاصہ، اللہ تعالیٰ کے فیملی والے لوگوں میں سے وہ ہیں، یعنی وہ سبحان اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ جنا نہ وہ جنا گیا، رائٹ، لیکن کلوزنس شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیز پیپل آر امنگسٹ مائی فیملی، کہ یہ میرے قریبی لوگ ہیں۔ اہل القرآن، اہل اللہ و خاصہ، قرآن والے۔ There are people who are friends of Allah subhanahu wa ta'ala, but we don't know about them. They are on a next level. They are the Khalil of Allah subhanahu wa ta'ala. They have this khullah with Allah subhanahu wa ta'ala. اور کتنی دفعہ یعنی مختلف مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ you realize کہ who is that person جو کہ who is someone special with us، جس سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ذرا مشکلات اور ٹارچر سے گزرے، یا اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے ٹیسٹ سے گزارتا ہے، اور ایک پورا ایک چکی سے گزرتا ہے انسان، تو پھر اللہ کا خلیل بنتا ہے۔ ٹو پروو حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے آمنا، ہم ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ پہ، وہم لا یفتنون، ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے ان کی محبت کو کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو؟ نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلوں کو بھی ٹیسٹ کیا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے جھوٹے کون ہیں۔ ہر محبت کو توڑ دیں اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت خالص ہو جائے ان کے دلوں میں، ان کا ہر چیز پہ یقین، اعتبار، ہر چیز پہ توکل ٹوٹ جائے، اور جو صرف بچے نا وہ اللہ کی ذات بچے ان کے دل میں۔ جو بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے نا، اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے اس کے قریب جانے کے لیے، جو مخلص ہے، باقی کی بات میں نہیں کر رہا جو گناہوں میں نہیں، جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، جو بھی محبت اس کی اللہ سے محبت کے ساتھ ٹکرانا شروع کرے گی نا، یا اس کے قریب آنا شروع ہو جائے گی یا اس سے بڑھ جائے گی، اللہ اس کی محبت کو توڑ کے رکھ دیں گے اس چیز کی۔ کیسے؟ اس سے وہ چیز چھین کے، وہ چیز اس کو دھوکہ دے دے گی، وہ چیز اس سے جدا ہو جائے گی، وہ چیز سے کام نہیں آئے گی، تاکہ اس بندے کی محبت اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور اللہ والا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ ہر محبت کو نیچے رکھیں اللہ کی محبت سے، تب ہی انسان خلت کے درجے پہ اور خلیل کے درجے پہنچتا ہے۔ المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، یہ تو حدیث ہے کہ انسان اپنے بیسٹ فرینڈ کے دین پہ ہوتا ہے، اپنے قریبی دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کو اپنا قریبی دوست بنا رہا ہے۔ تو جو خلیل ہوتا ہے نا، وہ عام دوست نہیں جس سے بس ایکوینٹنس ہے، یا جو جیسے ملا، نہیں، وہ بندہ جس کے ساتھ چڈی بڈی نہیں ہوتے، وہ ہوتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ہڈن ٹو تھنگس، اللہ نے دو چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 ہز پلیجر ان ہز گڈ ڈیڈس، کہ کس نیک عمل میں ہو اس کو جو ہے نا اس کو انسان کو اللہ کے پلیجر کا، اللہ کی رضا کا پرومس مل جائے اسے، کہ کس عمل میں چھپا ہوا ہو، تو اس لیے تمام اعمال انسان کریں۔ اور دوسری چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ہیڈن ہز اولیاء، اللہ نے اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے۔ اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاؤ مینی نیشنز ور ڈسٹرائڈ، کتنے ہی قومیں تھیں جو تباہ کر دی گئی ہیں، بیکاز ایک ولی تھا جو ان کے خلاف تھا۔
اور کتنی قوموں کو بچا لیا گیا ہے کہ ایک ولی تھا جو ان کے ساتھ تھا. اللہ. 2-3 چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں ٹو بیکم دا ولی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ٹو بیکم ہز فرینڈ, ٹو بیکم ہز خلیل, از نمبر 1, worship to the extent that he tastes the sweetness of عبادہ. اللہ تعالیٰ کی جو انسان اتنی عبادت کرے کہ اس کو اس عبادت کے نتیجے میں لذت الایمان یا حلاوت الایمان ملنا شروع ہو جائے. اللہ کا ولی ہوتا ہے نا, اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہے, اور وہ اپنی نوافل میں کثرت کرتا ہے, چاہے وہ نفل ذکر ہے یا نفل عبادات, صدقہ, خیرات, حج, عمرہ, نفل کی بات کر رہا ہوں. وہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کو لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو اللہ کا قرب ملنا شروع ہو جاتا ہے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, اللہ اکبر, میں اسے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, اور آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ أو يَبْطِشُ بِهَا, اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام شام کرتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, اور میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, جب مجھ سے وہ سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں, جب بھی مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَأْذَنِي لَأُؤِذَنَّهُ, اور جب بھی مجھ سے وہ مدد مانگتا ہے, میری ہیلپ سی کرتا ہے, میں اس کی مدد کرتا ہوں. یہ پھر محبت کا لیول ہے, یہ خلت, یہ ہے اللہ کا ولی بن جانا, کہ جب وہ سوال کرتا ہے اللہ سوال کا عطا کرتے ہیں, اور جب وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے اللہ اس کو مدد کرتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا اللہ اکبر, وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ مُؤْمِنٍ, مجھے کوئی بھی کام کرتے ہوئے یعنی کراہیت محسوس نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, ان کو کیا کراہیت محسوس ہو. تو فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ, وہ تو کہتے ہیں ہو جاؤ اور وہ ہو جاتے ہیں. وہ تو الغنی ہے, الحمید, الجبار ہے. کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز کرنے میں کراہیت نہیں ہوتی, نہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے, ایکسیپٹ ایک چیز کے, اور وہ یہ کہ مومن کی جب میں موت, اس کی نفس قبض کرتا ہوں, اس کی روح قبض کرتا ہوں, یکرہ الموت وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاعَتَهُ, کہ اس کو موت پسند نہیں ہے اور مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اسے تکلیف پہنچاؤں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف پہنچائے. یہ ریاض الصالحین کی 386 حدیث ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از, انسان اتنے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے, نمازیں پڑھتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وَالْعِیاذُ بِاللَّہ ہم فزیکلی فارم میں, یعنی وہ اپنی کان سے ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے. گناہ نہیں, غیبت نہیں سنتا, چغلی نہیں سنتا, میوزک نہیں سنتا. اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے جو اللہ جس سے راضی ہوتا ہے. یہ فلتھ اور پورن اور یہ گندگی اور ٹک ٹاک, یہ جو گند ہے میوزک, یہ نہیں دیکھتا. قرآن پڑھتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, مسکینوں کا خیال رکھتا ہے, اور ہاتھوں کا بھی یہ معاملہ ہے, ٹانگوں کا بھی یہ معاملہ ہے. تو یہ پہلی چیز, ٹو بیکم اے ولی آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. نمبر 2, pleasure اور sincere repentance to get the pleasure of اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا, sincere repentance کرنا. You know, the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in that repentance completely removes the effect of that sin. ایک صحابی نے اللہ کے نبی کے سامنے آیا اور ویسے اللہ کے سامنے دعا کی رینڈملی, خود سے کہتے ہیں اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ. یا اللہ میں تجھے نا سوال کرنے لگا ہوں, اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں تجھے سوال کروں میں بتانا چاہتا ہوں میرا تیرا تعلق کیا ہے. اللہ اکبر, اللہم انی اسألک, یا اللہ میں تجھے سوال کرنے لگا ہوں, دعا کرنے لگا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا ریلیشن شپ کیا ہے. بانی اشہد انک انت اللہ. دیکھ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں. لا الہ الا انت الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, تو واحد ہے, الاحد ہے, الصمد ہے, اکیلا ہے, یکتا ہے, کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, نہ تیری اولاد ہے نہ تجھے پیدا کیا گیا. یہ دعا کرتا ہے یا اللہ دیکھ میں تجھ سے یہ میں تیرے بارے میں کدھر رکھتا ہوں, اور میں تیرے ساتھ میں نے اپنے بتوں کو چھوڑا, میں نے گناہوں کو چھوڑا, اور میں تیرے لیے خالص ہو گیا ہوں, تو میں تیرے سے بھی دعا کرنے لگا ہوں, تو میری دعا قبول کرنا. اللہ کی بھی نے کہا
کہ اس نے اس دعا کے بعد جو مانگ ہے اس کو ہی ملے گا، اور ہمارے لیے بھی ہے. And you need that relationship with Allah subhanahu wa ta'ala to make such du'as. ہم جب رات کو سوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ایک دعا کا ایک پارٹ ہے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. یا اللہ there is no resort and no deliverer from hardships except you. یا اللہ کوئی جگہ، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے تیرے علاوہ، کوئی در ہی نہیں ہے تیرے علاوہ، کوئی ساحل ہی نہیں ہے تیرے علاوہ. ہمارا تو ولی بھی تو ہے، ہمارا تو دوست بھی تو ہے، ہمارا تو رب بھی تو ہے، ہمارا تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. جو شخص دعا پڑھتا ہے نا اور سوتا ہے، اللہ کی نے کہا اگر اس کو اس رات موت آ گئی تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور میں اور آپ یہ دعا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ اور پوری دعا کیا ہے کہ جب اللہ کی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم اپنے گھر جاؤ نا تو جب تم اپنے بیڈ پہ جانے لگو تو وضو کرو جس طرح تم نماز کے لیے کرتے ہو، پھر دائیں کروٹ پہ لیٹو اپنے بیڈ پہ آ کے، اور پھر پڑھو اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رحبۃ ورغبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. کہ اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے حوالے کر کے میں سو رہا ہوں، اور اپنے چہرے کو تیری طرف کر کے سو رہا ہوں، اور اپنے کاموں کو تیرے ذمہ کر کے سو رہا ہوں، اور اپنے ٹرسٹ کو تجھ پہ ڈال کے سو رہا ہوں. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَحْبَةً إِلَيْكَ، تیری محبت پانے کے لیے اور تیرے عذاب سے بچنے کے لیے. یا رب لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارا تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا اس کتاب پہ جو تو نے نازل کی ہے اور جو نبی تو نے بھیجا میں ایمان لے کے آیا ہوں. اور جو شخص پڑھ کے سو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دیں گے اگر وہ مر جائے اس رات کو. تو یو شوڈ یہ زندگی گزارنے کا مزہ ہے ہی نہیں اللہ کے بغیر، اللہ سے ریلیشن شپ کے بغیر، اللہ سے تعلق کے بغیر، اللہ کے ساتھ ایک خاص ایک ہوتا نا ایک انٹیمیٹ ریلیشن. پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. آپ اور اللہ جانتا اور کوئی بھی نہیں جانتا. سو یو ڈونٹ نو ہو آر دیز پیپل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ حرم میں جائیں، آپ حرم میں جا کے دیکھتے ہیں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کون اللہ کا ولی کھڑا ہو. آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جس کی زندگی میں کتنی ٹربلز ہوں، کتنی مصیبتوں کا سامنا. یو ڈونٹ نو دیئر اسٹوری، یو ڈونٹ نو واٹ دے ہیو گون تھرو. کتنی مصیبتیں ان پہ ہیں، کیا ان کی اولاد چلی گئی، کیا ان پہ مشکلات آئیں، بٹ دیر پیشنٹ، اور اللہ نے ان کو بلایا ہوا ہے یہاں پہ اپنے گھر میں. اور کیا وجہ ہے کہ آپ کو بھی بلایا ہوا ہے اپنے گھر میں، اور وہ شاید کو دعا کرے اللہ تعالیٰ کے آسمان میں تھرتھلی مچ جائے جب وہ دعا کرے. وی ڈونٹ نو پیپل، وی ڈونٹ نو دیئر اسٹوریز، وی ناٹ ان دیئر شوز. سو وی شوڈ ریسپیکٹ پیپل اینڈ وی شوڈ ہیو دس ڈیپ کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ولی بنا لے، اپنا دوست بنا لے. سو دیر آر پیپل جو کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. بس سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے کتنا کلوزنس اختیار کرنا چاہتے ہیں. سو لیٹس بیکم دا فرینڈ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. لیو این امیزنگ لائف، ڈونٹ ویسٹ دس لائف، ڈونٹ ڈیلے. 1 tear 1 hour of dua can make the difference. It's not a very long journey. It's not hard. شیطان اس کو بہت مشکل کر کے پیش کرتا ہے میری اور آپ کی نظروں میں کہ اوہ تو بڑا لمبا ہے، بڑا ٹائم لگے گا، ابھی تم ریڈی نہیں ہو. نو نو نو، جسٹ سٹ رائٹ ناؤ. اللہ کے سامنے ابھی آنسو بہائیں، ابھی توبہ کریں. اللہ کیا پتہ اب اللہ کے اولیاء میں سے بن جائیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں. بلکہ صرف معاف نہ کرے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیں. سو اللہم انی اسألک حبک، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. یا اللہ ہم آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں اور ان کی محبت کا بھی سوال کرتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو آپ کی محبت کے قریب لے جانے والے ہوں اور آپ کی محبت کو پانے والے ہوں. ہمیں اپنے قریبی لوگوں میں سے بنا دیجیے اور ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں گناہوں سے بچا لیں. اللہ محبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. یا اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب کر دیں اور ہمارے دلوں میں مزین کر دیں. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان.
کفر کو اور فسق و فجور کو، گناہوں کو ہمارے دل میں نفرت والا کر دے اور ہمیں سے دور کر دے. اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. یا اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں برے خواہشات سے، بری چیزوں سے، بری لذتوں سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کے علاوہ بے شک کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، ہم آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. آپ ہی ہمارے بارے میں فیصلہ کریں اور خیر کا فیصلہ کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم آپ سے ہی دعا مانگتے ہیں اور آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں. تو یا اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں اور ہمیں اپنے قریبی لوگوں میں سے بنا دیں، اور جن کے لیے بھی رکاوٹ ہے ان رکاوٹوں کو دور کر دیں اور ہمارے لیے اپنے قریب ہونے کا راستہ آسان بنا دیں. آمین یا رب العالمین. سی یو نیکسٹ وینسڈے ان شاء اللہ تعالیٰ. May Allah bless you all. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.